अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, जो है एंजाइटी यानी परेशानी। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हर किसी को कभी ना कभी ज़रूर फील होती है। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जब हम किसी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करते हैं, जैसे एग्जाम देना, इंटरव्यू देना या किसी नए इन्वायरमेंट में जाना। तो तब हम इस फीलिंग को महसूस करते हैं। लेकिन जब ये फीलिंग ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और हर वक्त होती है, तो ये हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करने लगती है और ऐसे ये एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाती है। सोचिए, आप एक स्कूल के स्टूडेंट हैं और आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है। जैसे ही आप एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में एंटर होते हैं, तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। आपको ऐसा फील होता है जैसे आपने जो कुछ याद किया था वो सब आप भूल गए हैं। ये परेशानी आपको इतनी घबराहट देती है कि आप अपना एग्जाम लिखने में परेशानी महसूस करते हैं। ये घबराहट, तेज तेज दिल का धड़कना, परेशान होना, ये सब एंजाइटी ही है। और एग्जाम्स के दौरान स्पेशली बहुत से स्टूडेंट्स एंजाइटी फील करते हैं, लेकिन उनको खुद ही मालूम नहीं होता कि वो एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। या फिर सोचिए कि आप किसी फंक्शन या इवेंट पे जा रहे हैं। जैसे ही आप उस पार्टी में या फंक्शन में एंटर होते हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि हर कोई आपकी तरफ देख रहा है। आप कंफ्यूज होने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या मैं ठीक लग रहा हूँ या क्या मैं ठीक लग रही हूँ, और सोचते हैं कि क्या कोई मुझसे बात करेगा। आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आती हैं, जिसकी वजह से आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं और किसी से भी अच्छे से बात भी नहीं कर पाते। तो जो लोग ऐसा महसूस करते हैं, वो दरअसल सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं। वो इन फंक्शन से दूर ही रहते हैं और उन्हें लोगों से बात करना बहुत मुश्किल लगता है। या इसके अलावा एक और मिसाल लेते हैं। जैसे आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट की डेडलाइन का स्ट्रेस होता है। हर वक्त आप ये सोचते हैं कि क्या मैं ये प्रोजेक्ट टाइम पे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। जब भी आपका बॉस आपकी तरफ देख रहा होता है, तो आपके माइंड में ये आता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट कैसे भी करके कंप्लीट करना है, लेकिन मैं ये प्रोजेक्ट किस तरीके से कंप्लीट कर पाऊंगी। ये स्ट्रेस और नेगेटिव सोचना, ये सब एंजाइटी ही है जो आपको काम करने में तकलीफ देती है, और इसकी वजह से कभी कभी आपका कंसंट्रेशन भी बिगड़ जाता है। तो नाजरीन, ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जिससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंजाइटी हमारी डेली लाइफ पे किस तरह असर करती है। इसलिए इस टॉपिक पर बात करना और इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे और समझेंगे कि ये फीलिंग हमारी ज़िंदगी में क्या मतलब रखती है, और जानेंगे कि क्या हम एंजाइटी का शिकार तो नहीं, और अगर हम हैं तो इससे हम दूर कैसे जा सकते हैं। बट बिफोर गेटिंग इनटू इट, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स के ऊपर। एंजाइटी का सबसे पहला और अहम सिम्टम ये होता है कि इंसान हर बात पर ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। वो छोटी सी बात को लेकर अपने दिमाग में बड़ी टेंशन बनाता है और फिर हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है। अब जैसे एक स्टूडेंट की एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट को लगता है कि वो एग्जाम में फेल हो जाएगा, जबकि उसने पूरी तैयारी की होती है, लेकिन ये मुसलसल सोच उसके फोकस को खराब कर देती है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि इंसान जो ऑफिस में काम करता है, वो हर वक्त ये सोचता है कि अगर उसने कुछ काम में गलती कर दी तो उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। तो हकीकत में ऐसे लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं, जो छोटी सी या फिर बिना किसी वजह के भी परेशान रहते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे सिम्टम के ऊपर, जो है रेस्टलेसनेस, यानी कि बेचैनी महसूस करना। एंजाइटी की वजह से इंसान अपने अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस करता है। उसे लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन समझ ही नहीं आता कि क्यों। ये फीलिंग उसको हर वक्त आती रहती है, जो उसे रिलैक्स नहीं होने देती, और फिर वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है। अब जैसे एक मीटिंग की एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक मीटिंग में जाना है किसी ने, तो वो मीटिंग से पहले हर वक्त चलता रहेगा, एक जगह पर बैठकर इंतजार नहीं कर पाएगा। तो ऐसा बिहेव करना भी एक एंजाइटी का सिम्टम है। अब हम आते हैं अपने तीसरे सिम्टम के ऊपर,
جو ہے ڈیفیکلٹی کنسنٹریٹنگ۔ انزائٹی کی وجہ سے انسان کا دماغ ایک جگہ پر نہیں ٹکتا، ہر وقت دماغ میں عجیب عجیب سوچیں چلتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا فوکس خراب ہو جاتا ہے اور وہ کنسنٹریشن میں ڈیفیکلٹی محسوس کرتا ہے۔ اب جیسے ایک اسٹوڈنٹ جو اپنا ہوم ورک کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کے دماغ میں اس کے فیوچر کے ریلیٹڈ خیالات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچیں اس کا کام سلو کر دیتی ہیں اور اس کا کام وقت پر ختم نہیں ہو پاتا۔ اس کا کنسنٹریشن تو بگڑتا ہی ہے، لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا کام ختم ہونے کے لیے صرف اس کے پاس تھوڑا ہی وقت باقی ہے تو وہ ہڑبڑا سا جاتا ہے، جو انزائٹی کریٹ کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے فورتھ سمٹم کے اوپر، جو ہے فزیکل سمٹمز۔ انزائٹی کا اثر صرف انسان کے دماغ پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی باڈی پر بھی ہوتا ہے۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے، پسینے آنے لگتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں اور کبھی کبھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں انزائٹی کے ہی سمٹمز ہیں۔ اب جیسے اگر کسی نے اسٹیج پر جا کر اسپیچ دینی ہے، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگے گا، اس کو پسینے آنے لگیں گے، ہاتھ کانپنے لگیں گے اور اس کے منہ سے لفظ نہیں نکلیں گے۔ یہ سب انڈیکیشن انزائٹی کے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ففتھ سمٹم کے اوپر، جو ہے سلیپ پرابلمز۔ انزائٹی کی وجہ سے یا تو انسان سو ہی نہیں پاتا، اور اگر وہ سو جاتا ہے تو بار بار اٹھ کر پریشان ہونے لگتا ہے۔ ہر وقت اوور تھنکنگ اس کی نیند خراب کر دیتی ہے۔ اگر کسی کا نیکسٹ ڈے پہ کوئی اسپیشل پلان ہے، کوئی اسپیشل ایونٹ ہے، تو اسے پوری رات نیند ہی نہیں آتی اور وہ پوری رات کروٹیں بدلتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انزائٹی کے ہی سمٹم ہیں۔ اگر آپ یہ سب سمٹمز کو محسوس کرتے ہیں تو ٹینشن نہ لیں، یہ انزائٹی تو ہے ہی، لیکن اس کا سلیوشن بھی ہے۔ لیکن ان سلیوشن سے پہلے ہم اس کے کازز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور امپورٹنٹ کاز ہے اسٹریسفل ایونٹس۔ انزائٹی کا یہ بہت ہی کامن کاز ہے۔ یہ ایونٹس چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بھی۔ چھوٹے یعنی کہ کسی بھی اسکول ٹیسٹ کا پریشر، اور بڑے جیسے کہ کسی بہت کلوز ون کا لاس۔ جب انسان کسی ایسے ایونٹس کا سامنا کرتا ہے تو اس کا دماغ اوور ریئیکٹ کرتا ہے، جس سے ٹینشن زیادہ ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سیکنڈ کاز کی طرف، جو ہے اوور تھنکنگ۔ اوور تھنکنگ بھی انزائٹی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ انسان ہر چھوٹی سی بات کو لے کر اپنے دماغ میں بڑی بات بنا دیتا ہے۔ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ اگر سب کچھ ٹھیک نہ ہوا تو کیا ہوگا، اور اس وجہ سے unnecessary ٹینشن کریٹ ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر کسی کو ہر وقت یہ لگتا ہے کہ اس کا دوست یا پارٹنر اس سے ناراض ہو رہا ہے، جبکہ ایسا کچھ ہوتا نہیں، اور یہ صرف اوور تھنکنگ ہوتی ہے جو کہ انزائٹی کاز کرتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے کاز کی طرف، جو ہے جینیٹکس اینڈ فیملی ہسٹری۔ کبھی کبھی انزائٹی کا سبب جینز بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو آپ کی فیملی میں انزائٹی کا مسئلہ رہا ہے تو آپ کے لیے بھی اس پرابلم کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بایولوجیکل اور انوائرمنٹل دونوں فیکٹرز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب ہم فورتھ کاز کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو ہے انوائرمنٹل فیکٹرز۔ کبھی کبھی انزائٹی کی وجہ ہمارا انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے، جیسے گھر کا ماحول یا اسکول کا پریشر۔ جب آپ کو زیادہ سٹریس ہوتا ہے تو آپ کو انزائٹی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کا ماحول آپ کے دماغ پر اثر ڈالتا ہے، اس لیے ہمیشہ پازیٹیو انوائرمنٹ کا انتخاب کریں۔ انزائٹی کے کازز کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان کا حل ڈھونڈ سکیں۔ ہر پرابلم کا سلیوشن موجود ہوتا ہے، بس آپ کو خود پر یقین کرنا ہے اور ضرورت کے وقت مدد سے کبھی نہیں گھبرانا۔ تو فائنلی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم انزائٹی کو کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سٹیپ ہے ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائزز۔ جب بھی انزائٹی زیادہ ہو تو ڈیپ بریتھنگ کرنی چاہیے، جس سے آپ ریلیکس محسوس کریں گے۔ یہ آپ کے دماغ اور آپ کی باڈی کو ریلیکس محسوس کروانے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ گہری سانس لینے سے آپ کی ہارٹ بیٹ سلو ہو جاتی ہے اور آپ کا مائنڈ سٹیبل ہونے لگتا ہے۔ اب اس کے بھی کچھ سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آنکھیں بند کریں اور ناک سے تقریباً 4 سیکنڈ تک سانس لیں۔ اس سانس کو 4 سیکنڈ تک روکیں اور پھر آہستہ آہستہ منہ کے ساتھ سانس کو باہر چھوڑیں 6 سیکنڈ تک۔ اب اگر کسی کو اسٹیج پر بولنے سے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے تو وہ 3 سے 4 بار گہری سانس لے کر
اپنے نروز کو کام کر کے پھر اسٹیج پر جا کر بولے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے دوسرے طریقے کے اوپر، جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی۔ ایکسرسائز انزائٹی کو مینج کرنے کا ایک نیچرل طریقہ ہے۔ جب آپ کوئی فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی باڈی سٹریس ہارمونز کو ریلیز کرتی ہے اور آپ کو فیل گڈ کیمیکلز اینڈروپنز ملتے ہیں جو آپ کے موڈ کو بیٹر بناتے ہیں۔ ایک انسان جو سٹریسفل ڈے کے بعد انزائٹی محسوس کر رہا ہے تو اسے دن میں 20 سے 30 منٹ تک واک کرنی چاہیے، جو اسے بیٹر فیل کروائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تھرڈ پوائنٹ پہ، جو ہے پریکٹس مائنڈفلنس۔ مائنڈفلنس کا مطلب ہے کہ اپنے پریزنٹ میں رہنا، اپنے فیوچر یا پاسٹ کے بارے میں زیادہ نہ سوچنا۔ یہ انزائٹی کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد کرتا ہے کیونکہ یہ آپ کے فوکس کو پریزنٹ میں لے آتا ہے۔ اس کا سب سے آسان طریقہ میڈیٹیشن یا گریٹیٹیوڈ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے فورتھ پوائنٹ پہ، جو ہے ٹاک ٹو سم ون۔ اگر آپ کو انزائٹی محسوس ہو رہی ہے تو آپ کسی سے بات کریں، اپنے دوستوں سے یا فیملی سے بات کریں، اپنے جذبات ان سے شیئر کریں جس سے آپ کو اچھا محسوس ہوگا۔ بات کرنے سے آپ اپنے جذبات کو، اپنی فیلنگز کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ بات کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے اور آپ خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں۔ انزائٹی کو ہینڈل کرنا بہت مشکل لگتا ہے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی ہیبٹ سے اس چیز کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں اور اس پریکٹس کو اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنائیں اور پھر فرق محسوس کریں۔ تو دوستو، آج ہم نے انزائٹی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انزائٹی صرف پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سیریس ایشو ہے جو ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ فیلنگ ہمارے روزمرہ کے کام، دوستی اور خود سے ریلیٹ کرنے کے طریقے کو افیکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی دوست کو انزائٹی محسوس ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہر کسی کو کبھی نہ کبھی انزائٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسے مینج کرنے کے بھی بہت طریقے ہیں، جیسے ڈیپ بریتھنگ کرنا، کسی سے بات کرنا یا پھر ایکسپرٹ سے مدد لینا۔ یاد رکھیں کہ کسی سے بات کرنے سے آپ خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، اگر آپ کو انزائٹی محسوس ہو رہی ہے تو اس بات کو چھپانا مت، خود پر یقین رکھیں اور کسی سے مدد لینے سے نہ ڈریں۔ انزائٹی سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا ہے اور اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور ہوتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتی ہوں میں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ Till then, take care. اللہ حافظ۔